تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا کہ کون سے کام ہمیں کرنی چاہیے اور کون سے کام نہیں کرنی چاہیے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ میں اپنی قوم کے ان ذمہ داروں سے مخاطب ہوں جن کو اللہ عز و جل نے عقل و شعور بھی عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں کس طریقے سے ترقی کی جائے اس سے متعلق اللہ عز و جل نے عقل و فہم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایک بات تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اس بات سے آپ سب متفق ہوں گے کہ جیسے جیسے دولت اور دنیا کی تعلیم بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے لوگوں کا دین سے رشتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور انسان دنیا میں اتنا منہمک ہوتا جا رہا ہے کہ دو تصور اس کے ذہن سے نکل گئے، ایک مرنے کا تصور اور ایک اللہ کو جواب دینے کا تصور۔ جب یہ دو تصورات کسی کے ذہن سے نکل جائیں تو پھر وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے، اور اس کی صبح بھی دنیا کے لیے ہوتی ہے اور اس کی رات بھی دنیا کے لیے ہوتی ہے۔ کم نصیبی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو سمجھنے میں غلطی کی۔ ہم نے اس دنیا کو اس اعتبار سے سمجھا کہ یہاں کا عیش سب سے بہتر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ سمجھا کہ یہاں ہم بڑے لمبے ٹائم کے لیے جینے کو آئے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اپنی اولاد کے لیے عیش کا سامان نہیں تیار کیا اور بغیر تیار کیے مر گئے تو ہماری اولاد دنیا کے اندر باوقار زندگی نہیں گزار سکتی۔ تو کبھی ہم صبح کرتے ہیں اپنے لیے اور کبھی ہم صبح کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور کبھی ہم صبح کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، اور کبھی ہم صبح کرتے ہیں اپنی بیوی کے لیے۔ یہ ہماری زندگی کا معاملہ ہے اور اسی میں ہم منہمک ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں دنیا کی حقیقت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ آخر ہم بھی انسان ہیں، اللہ والے بھی انسان، پیغمبران اعظام بھی انسان، صالحین کی جماعت بھی انسانوں کی، لیکن کیا وجہ تھی کہ ان کی زندگی نیکیوں سے بھرپور تھی اور ہماری زندگی میں نیکی کے لیے اب وقت بھی نہیں؟ اگر میں یہ سوال پوچھوں آپ سب حضرات سے، اللہ میری بدگمانی معاف فرمائے، کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتے ہوں؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو 2-4 رکعت نفل ایکسٹرا پڑھتے ہوں؟ تو آپ خود ریئلائز کریں گے کہ ہم جمعہ کی 2 فرض پڑھ لیتے ہیں، گویا معاذ اللہ ہم نے بہت بڑا اللہ پر احسان کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دنیا میں ہم اسی لیے آئے ہیں اور یہ دنیا کی رنگینیاں ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گی، یا دنیا کے گھر، دنیا کی آسائش، دنیا کا سامان، کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں رہے گی اور کوئی چیز پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں ہے؟
قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کل من علیہا فان، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، کوئی چیز پرماننٹ رہنے والی نہیں۔ تو جو چیز پرماننٹ رہنے والی نہیں ہے، ہم اس کی محبت میں تو گرفتار ہیں، تو پھر باقی کون رہنے والا ہے؟ تو قرآن کہتا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ کتنا بے وقوف ہے انسان کہ ختم ہونے والی چیز سے تو محبت کرتا ہے، باقی رہنے والی ذات سے محبت نہیں کرتا۔ پھر دوسرے اینگل سے آپ دیکھیں، میرا اپنا ایک سروے ہے، ایز اے اینالسٹ میں اگر اینالائز کروں تو دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کے بعد میں نے یہ محسوس کیا، جس کے پاس صرف دنیا ہے اور دین نہیں ہے، اس کو میں نے خوشحال نہیں دیکھا، بے چین دیکھا ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، زندگی پر کام آنے والا ہے۔ جس کے پاس صرف دنیا ہے اور دین نہیں ہے، ان کو میں نے بے قرار دیکھا ہے، اور جس کے پاس دنیا کم ہے لیکن دین زیادہ ہے، اس کو میں نے پرسکون دیکھا ہے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اچھے گھر نہ بناؤ، اچھی گاڑیاں استعمال نہ کرو، نہ مالدار نہ بنو، نہ، میں تم آج مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ خوب مال کماؤ، لیکن مال کی محبت کو دل میں جگہ مت دو۔ دل میں اگر کسی کی محبت ہو تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جب یہ محبت دل میں رہ کر کے آپ دنیا کماؤ گے تو آپ حلال حرام کی تمیز کرو گے، جائز ناجائز کا خیال کرو گے، اور پھر آپ کا یہ دولت کمانا بھی آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سچ بولنے والا بزنس مین اور امانت دار بزنس مین قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اگر یہ چیز بری ہوتی تو کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہ ہو بزنس مین قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اگر یہ چیز بری ہوتی تو کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہ ہوتا۔ تو مال کمانا برا نہیں ہے، دولت جمع کرنا برا نہیں ہے، لیکن اگر یہ ساری چیزیں شریعت کے راستے سے ہٹ کر کی جاتی ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں نہ اللہ کو پسند ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کا مال جمع نہ کرو، نہ کماؤ، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے جو صحابہ ہجرت کر کے مدینے پہنچے، کون سے صحابہ؟ جو مکے میں بزنس مین تھے، بڑا بڑا کاروبار تھا ان کا، لیکن مکے کے لوگوں نے جب تنگ کیا تو گھر بھی چھوڑ دیا، کاروبار بھی چھوڑ دیا، مال بھی چھوڑ دیا، اور آج کی زبان میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، صرف 2 کپڑوں سے وہ مدینے چلے گئے۔ اب جب وہ مدینے شریف پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو اکنامیکل اور فائنینشیل اسٹرانگ کرنے کے لیے ان کو انصار صحابہ کے ساتھ ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور ایک دوسرے کے بزنس کے اندر وہ صحابہ اپنے آنے والے ان مہاجر صحابہ کو پارٹنر بنا لیا، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی۔ یاد رکھیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی چاہتے کہ میری امت دینے والی ہو، لینے والی نہ ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الید ید العلیا، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہو، دینے والا ہو۔ اب آئیے میں تھوڑا سا دنیا کو سمجھاؤں، یہ ہے کیا؟ میں اپنی طرف سے سمجھاؤں گا تو شاید آپ کی سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، لیکن جس نے دنیا پیدا کی ہے اس سے بہتر اس دنیا کو کون جانتا ہے؟ جس نے پیدا کی وہی جانتا ہے نا کہ یہ ہے کیا چیز۔ اگر ایک حدیث سنا دوں تو آپ کے دل و دماغ سے دنیا کی نفرت آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے جب سے دنیا پیدا کی ہے ایک بار بھی رحمت کی نظر اس پر نہیں فرمائی۔ یہ ہے دنیا، یہ دنیا ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، شاید کہ آپ سوچیں کہ مولانا کل سے مسجد میں ڈال دیں گے، کیا کریں گے، سب کچھ چھوڑ دیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، میں بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا تاکہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، لیکن ون سائڈ نہ ہو، ون وے ٹرافک نہ ہو، ٹو وے والی پوزیشن ہو جائے، تاکہ یہ بھی بہتر ہو اور وہ بھی بہتر ہو جائے، دونوں چیزیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے۔ اب اس آیت کی سٹارٹنگ آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ عز و جل کس انداز کے اندر ان بندوں کے حوالے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے جو دنیا کے اندر منہمک ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، میرے محبوب، اور چھوڑ دے ان کو، یعنی چھوڑنے کے لیے۔ ہم بھی کسی کے بارے میں کہتے ہیں یار چھوڑو اس کو، چھوڑ۔ اب یہ کوئی اور چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو ان کو۔ کن کو چھوڑ دو؟ اور کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ دو ان کو۔ کن کو چھوڑ دو؟ جنہوں نے اپنا دین ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، جنہوں نے دین کو ایک ہنسی کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہم آج دیکھیں تو ہوتا ہے نکاح دین ہے کیا؟ اس سے لگ کر کے جو کھیل تماشے ہوتے ہیں وہ دین ہے؟ لیکن وہ سارے کام کس نام سے ہوتے ہیں؟ نکاح کے نام سے ہو رہے ہیں۔ بھئی ان کے گھر پہ نکاح ہے، لیکن نکاح سے پہلے جتنے بھی پروسیجر ہوتے ہیں، ایک ہفتے کا 10 دن کا جو پروسیجر چلتا ہے، پری ویڈنگ چل رہا ہے اور پھر ڈانس چل رہا ہے، پتہ نہیں جو بھی چل رہا ہو، ممبئی والے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے چھوڑ دو ان کو۔ اور اسی طریقے سے وہ کفار و مشرکین جن کے بہت سارے کام اس طریقے کے ہوتے ہیں جو سوائے کھیل تماشے کی اور کوئی چیز نہیں، اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی اور کھیل کو بنا لیا۔ اب میں ہنسی پر آپ کو بتاؤں تو ایک مجھے بات اس وقت یاد آ رہی ہے کہ ابھی ایک جگہ ایک شادی کی دعوت آئی، تو شادی سے پہلے انہوں نے میمیکری کا پروگرام رکھا تھا اور میمیکری آرٹسٹ کو بلایا تھا۔ تو مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ نکاح کے لیے ہنسی، کہ جنہوں نے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا، کھیل کود بنا لیا۔ تو آج آپ دیکھیں عام موقع پر نہیں،
دین پر عمل کرنے سے پہلے ہنسی مذاق کی محفل، اللہ اکبر ہے، یہ ہماری قوم میں ہو رہا ہے۔ اب دوسری بات جو آگے اللہ فرما رہا ہے وہ ہم سب کے لیے ایپلیکیبل ہے اور ہم سب کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الدِّينَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے دین کو ہنسی مذاق بنا لیا، ہنسی کھیل بنا لیا۔ اور آگے فرمائے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، دھوکہ دے دیا۔ اس دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا۔ کیا دھوکہ دیا؟ ارے کیا ہے یہ، کل یہ کر لیں گے، آج یہ انجوائے کر لیں گے۔ وہ سمجھ رہا ہے میں ابھی تو جیوں گا کل تک۔ اس دنیا کی زندگی کو اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مجھے کون مارنے والا ہے، اور میں تھوڑی موت مجھے ابھی آئے گی، ابھی تو میں اٹھا کٹھا ہوں، تندرست ہوں، صحت مند ہوں۔ تو یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کوئی بندہ نہیں جانتا کہ کب اس کی موت آ جائے۔ ہم نے بہت ساروں کو پلک کے جھپکتے اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا مکہ مکرمہ سے جانے والے وہ زائرین جو ابھی 45 لوگ جہاں بحق ہوئے، جس میں ایک پورا خاندان چلا گیا، کیا انہیں خبر تھی؟ انہوں نے تو شاپنگ بھی کی ہوگی گھر میں بچوں کے لیے، ان کے بچوں نے پلان بھی بنایا ہوگا کہ یہ آئیں گے تو ہم اس طرح سے ویلکم کریں گے، لیکن نہیں۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہے جو ہم کو فریب میں ڈالے ہوئے، اور فریب سے ایک چیز یہ بھی آپ سمجھیں کہ ہم آخرت کی تیاری اس لیے نہیں کرتے، ابھی تو 20 کے ہیں، 25 کے ہیں، 30 کے ہیں، ارے بوڑھے ہو کے پھر دیکھیں گے۔ یہ فریب ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رہے کہ چونکہ اس قسم کی باتیں ہمارے یہاں نہیں ہو رہی، ہماری قوم کو آخرت یاد نہیں دلائی جا رہی، انہیں دنیا کا حقیقی چہرہ نہیں دکھایا جا رہا، تو آج ہم بھی اس میں گرفتار اور ہماری نسلیں بھی اس کے اندر گرفتار ہو گئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف ایک دھوکہ ہے جس پر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل۔ تو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، دھوکہ دیا۔ ارے ابھی تو ٹائم ہے، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اب ایسے لوگوں کے لیے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَذَكِّرْ بِهِ، اور قرآن سے نصیحت دو، یعنی ان لوگوں کو جگاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو قرآن کے ذریعے بتاؤ کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، رہنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اس کو میں ایک اینگل سے سمجھاؤں گا تو بہت ایزی سمجھ میں آپ کو بات آ جائے گی کہ جی کر انسان بہت زیادہ سے زیادہ کتنا جی لے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی اوسطاً ایج جو بتائی وہ یہ ہے کہ میری امت کی ایج میکزیمم لوگوں کی 65 کے قریب زیادہ تر لوگ 65 میں تو رخصت کر جائیں گے، اس کے قریب کی ایج ہوگی۔ اب میں حیران ہوں کہ جب پہلے کے لوگ 900 سال جیتے تھے، 300 سال جیتے تھے، تو یہ قوم اتنی جلدی مرے گی کیوں؟ 65 سال میں، 70 سال میں، کبھی 35 سال میں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر نہ اتنا پولیوشن تھا، اس زمانے میں نہ اتنی بیماریاں تھیں۔ آج کے دور کے اندر قدرتی چیزوں سے کھلواڑ اتنا ہو رہا ہے کہ نیچرل جتنے ریسورسز ہیں ان سب کا مس یوز اور ان کے ذریعے تباہی مچائی جا رہی ہے۔ اب آپ درختوں کو لے لیجئے، کاٹا جا رہا ہے، پہاڑوں کو دیکھیے، توڑا جا رہا ہے۔ فریش ایئر کے حوالے سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، دہلی لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔
اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اب تو کوئی چیز اوریجنل ڈھونڈنے جاؤ، سبزی سے لے کر کے کوئی چیز تو مشکل ہے ملنا، نہیں مل پاتی، ہر چیز میں ملاوٹ۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ تو چلے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔